السلام علیکم ناظرین، آج پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کی مقروض ہو چکی ہے۔ ایک 70 سال کا آدمی، 70 سال جس کی ایج، اور 3 گولیاں ٹانگ پہ لگی ہوئی، اور جس طرح وہ لڑکھڑاتا ہوا اسٹیج کی طرف جا رہا تھا، پوری قوم کی دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کے تیز ہو رہی تھی۔ ایک وہ تھا کہ جس کی حکومت ختم ہوئی اور بیماری کا بہانہ کیا کہ میں جناب بیمار ہوں، مجھے دل کا مسئلہ ہے، میری پلیٹیں گرتی ہیں، مجھے فلاں ہوتا ہے، بہانہ کر کے لندن بھاگ گیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ اور ایک یہ خان ہے، ایک یہ کپتان ہے کہ جس کو گولیاں بھی لگ گئیں، 3 گولیاں بھی لگیں تو علاج اپنے وطن میں کرایا، اپنے ہم وطنوں میں رہ کے اپنے ہی ملک میں اپنے ہاسپٹل میں علاج کروایا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو گولیاں لگی ہیں تو میں باہر جا کے علاج کرواؤں گا، نہیں، ادھر ہی رہا۔ پھر جناب والا ڈاکٹروں نے آرام کا بھی مشورہ دیا، دوبارہ بھی خطرہ تھا حملے کا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، میری عوام جو میرے لیے آ رہی ہے میں اس میں جاؤں گا۔ اور یہ کپتان زخمی ٹانگ کے ساتھ، جیسے زخمی شیر چلتا ہے ویسے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، انہوں نے ساری حدیں پار کر دیں، لیکن وہ ڈرا نہیں، وہ جھکا نہیں۔ انسان کو سب سے پیاری چیز اپنی جان ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو وہ تل چکا ہے، تیار ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اپنی تقریر میں عمران خان نے کہا کہ جس وقت مجھے گولیاں لگی ٹانگ پہ، میں نیچے گر رہا تھا، تو جیسے ہی میں نیچے گر رہا تھا میرے سر کے اوپر سے گولیاں گزری۔ خان نے کہا کہ میں اپنے خوف پہ، اپنے ڈر پہ قابو پا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے، ہم تیری آگے جھکتے ہیں۔ کسی اور کا ڈر جب صرف خدا کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر سارے خوف، سارے ڈر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ خان نے کہا میں اپنے خوف، اپنے ڈر پہ قابو پا چکا ہوں، میں موت کو بھی خان نے کہا کہ قریب سے دیکھ چکا ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کہ جس وقت خان بڑی لڑکھڑاتے ہوئے چل کے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ خان تھا کہ جس وقت اسٹیج پہ چڑھتا یا اترتا تھا تو یوں لگتا کہ جیسے 25 سال کا نوجوان اسٹیج پہ چڑھ رہا ہو یا اتر رہا ہو۔ انہوں نے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اس بیچارے کو اس کا یہ حال کر دیا، لیکن اس نے کپتان نے پھر بھی ہار نہیں مانی، ہارا نہیں ہے۔ یہ سارے مل گئے، سارے چور ڈاکو مل گئے، انہوں نے ایکا کر لیا، اس نے ہار پھر بھی نہیں مانی۔ جیسے وہ کرکٹ میں کہتا تھا کہ میں آخری گیند، میں آخری بال تک لڑوں گا، اسی طرح وہ سیاست میں اور اپنے ملک کے لیے بھی آخری حد تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو عوام نے نکلنا ہی تھا کہ ان کا کپتان، ان کا لیڈر اس حالت میں بھی گھر نہیں بیٹھا، اس حالت میں بھی اس نے سکون نہیں کیا۔ اس نے جب ڈاکٹروں نے کہا کہ تم ریسٹ کرو، پھر بھی وہ نکلا، تو پھر عوام کیوں نہ نکلتی؟ اتنے بڑے بڑے قافلے نکلے اور سب کا یہی مائنڈ تھا کہ ہم اسلام آباد کے لیے جائیں گے، اور جب تک خان ہمیں واپس کا نہیں کہے گا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خان خود قافلوں کی قیادت کر رہا ہو۔ اس طرح عوام جو عمران خان کی بغیر، حالانکہ عمران خان اکیلا گیا لیکن عوام اس قدر نکلے۔ اور ناظرین کرام، اس لانگ مارچ کے آخر میں جو تقریر کی، اس میں عمران خان نے جو سب سے بڑا اعلان کیا کہ اس نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں ایک کال دوں تو سری لنکا والا حال اس سے بھی برا ہو جائے گا، لیکن اس نے کہا پھر روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ آپس میں لڑ کے مر جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا کہ لڑائی جھگڑے فساد دنگے اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا۔ اس نے کہا نہیں، میں اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کرپٹ نظام کا حصہ رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔